میں امداد سمرو شریف خاندان نواز شریف پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز ہیں. کوئی تبدیلی لانا مقصود ہو تو نواز شریف صاحب کی طرف دیکھا جاتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی تو بھی نواز شریف کی طرف دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مطلب پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ کر ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی. ظاہر ہے اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اور سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی پاپولر جماعت ہے, اور وہ جماعت آج کل مصروف ہے نواز شریف صاحب کے جو نواسے ہیں مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی میں, شادی کی تقریبات, طویل تقریبات شادی کی, شاید پاکستان کی تاریخ کی اتنی لمبی شادی, پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو بڑی بڑی شادیاں چل رہی ہوتی ہیں, لمبی لمبی شادیاں ہوتی ہیں, اتنی لمبی شادی شاید کبھی کسی نے دیکھی ہو. آج اس کا آخری دن ہے خیر سے, آج ولیمہ, اور ولیمے کے بعد یعنی ابھی ولیمہ ہو چکا ہوگا جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے, یا ولیمہ چل رہا ہوگا, تو ولیمے کے بعد جو ہے وہ باقی تقریبات, باقی رسومات جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ دعوتیں ہوں گی. باقی تقریبات تو ہو گئی, باقی دعوتیں ہوتی ہیں, اہل خانہ, کوئی یار دوست, کوئی قریبی فیملی دعوت دیتی ہے, جس طرح وہ چلیں گی. تو اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی طرف یکسو ہوگی, اور خاص طور پر نواز شریف صاحب. وجہ یہ ساری بات کرنے کی کہ مسلم لیگ نون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھانت بھانت کی باتیں چل رہی ہیں. ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی ہم ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, ایک لیڈر کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہاؤس تبدیلی کوئی آپشن نہیں ہے, ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, دوسرے لیڈر کہتے ہیں کہ جی نہیں شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ایلیجیبل ہو سکتی ہیں, وہ بھی اپنا ان کے مقدمات جھوٹے ہیں, جعلی ہیں, تو وہ بھی آ سکتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نا فوکسڈ پالیٹکس میں, ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ کلیئر ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. پارٹی قائد لائن دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے پارٹی چل پڑتی ہے, یا پارٹی اگر قائد خود لائن نہیں دے پاتے تو پارٹی کے بڑے بڑے جو فورمز ہوتے ہیں ان کے اجلاس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے دنوں سے مسلم لیگ نون کے کسی بڑے فورم کا, جو ان کی CWC ہے میرا خیال ہے, سینٹرل ورکنگ کمیٹی, ان کا بھی کوئی اس طرح کی بیٹھک نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب الگ الگ سے تو لوگوں سے مشاورت اور مذاکرہ اپنا صلاح مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں ہوا مسلم لیگ نون کا. اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ حکومت خود اپنے اقدامات سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے, اور ایسی کمزور حکومت پر حملہ آور نہ ہونا, ایسی کمزور حکومت کو گرانے کی کوشش نہ کرنا, یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو نمبر 3 پولیٹیکل پارٹی کی مکمل اور غیر مشروط سپورٹ حاصل ہے کم از کم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے, باقی تحریک وغیرہ تو اپنی جگہ, تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حاصل ہے. اور حکومت ادھر سے یعنی پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم جو اسمبلی سے استعفے والا معاملہ تھا اس پر تو انہوں نے بلنڈلی ایک ریفیوز کر دیا تھا واضح الفاظ میں کہ جی یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن ہے تو تحریک عدم اعتماد کا ہے, اس پر آئیں گے تو غیر مشروط ہماری سپورٹ حاصل ہوگی. تو وہ آپشن ہونے, وہ کھلی وہ آفر ہونے کے باوجود, غیر مشروط آفر ہونے کے باوجود اگر بڑی جماعت کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہی تو ظاہر ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں اور سوال اٹھ رہے ہیں. اب تو یہ سوال مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اپنے اندر سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حکومت کی طرف آپ دیکھیں, میں آج 2 خبریں دیکھ رہا تھا حکومت کی سائٹ سے. ایک خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کے میئر کے انتخابات کے لیے آزمائشی طور پر 50 EVMs مانگی وزارت سائنس سے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اتنا جلدی نہیں دے سکتے. یہ وہ موقع تھا کہ وزارت سائنس جو ہے وہ کہتی بالکل ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت, شبلی فراز صاحب کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی, جس میں وہ EVM کا جو اپنا کردار, EVM کا وہ بنیاد تو خیر کہیں پرانی پڑی ہوئی تھی, لیکن اس کو دوبارہ زندہ کر گئے تھے فواد چودھری صاحب جب وہ وزیر تھے سائنس اور ٹیکنالوجی تھے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ان کی لیگیسی کو آگے بڑھایا. تو وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی وہ تو کہتے ہیں جی ابھی حاضر کیے دیتے ہیں, آپ حکم کریں 50 کتنے دن آپ کے پاس, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح کی چاہیے, یعنی جو الیکشن کا جو میئر کا الیکشن ہوگا بلدیاتی انتخابات میں وہ کس طرح کا ماڈل ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ماڈل سے مراد کہ وہ فارمیٹ کیا ہوگا انتخابات کا, بیلٹ پیپر کس طرح کے ہوں گے, کیا ہوگا, وہ ہم آپ کو سارا کچھ دے دیتے ہیں. تو وہ کہہ دیتے, انہوں نے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں EVM پر کر رہے تھے پالیٹکس, تو وہ آہستہ آہستہ ان کی پالیٹکس بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے. بلکہ حد یہ ہے
کہ آج ہی فواد چودھری صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ گیس جو ہے وہ نہیں ہے، ایل پی جی ہم نہیں دے سکتے، ایل این جی ہم نہیں دے سکتے لوگوں کو، بہت مہنگی ہے، کیونکہ مہنگی باہر سے منگوائیں گے، ہوگی تو دیں گے نا۔ وہ جو ایکسپوز ہو چکے ہوئے تھے ان کے وزیر حماد اظہر صاحب، تو وہ حکومت لوگوں کو بجلی نہیں دے پا رہی، لوگوں کو گیس نہیں دے پا رہی، لوگوں کو گندم نہیں دے پا رہی، لوگوں کو چینی نہیں دے پا رہی، کچھ بھی نہیں دے پا رہی، اور اعلانیہ نہیں دے پا رہی، اور کہہ رہی ہے کہ جی نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے، آپ اپنی عادتیں ٹھیک کریں۔ عادتیں کیسے ٹھیک ہوں گی لوگوں کی؟ وہ کل پرسوں میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ جنگل جا کے کاٹ کے لے آئیں، اور لاہور کراچی کے لوگ جو ہیں کم از کم یہ ان دو شہروں کو اگر آپ نے گیس بند کر دی اور انہوں نے جنگلات پہ گزارا کیا تو پوری کی پوری زمین گنجی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا نا، ٹنڈ ہو جائے گی زمین کی، اور عمران خان صاحب کا وہ جو ہے ماحولیات والا بیانیہ وہ بھی اڑ جائے گا۔ تو اس اتنی کمزور حکومت جو ای وی ایم پر اتنا شور مچانے کے بعد ای وی ایم الیکشن کمیشن کو نہیں دے پا رہی، جو لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے اوپر نہیں رہنا، جاگتے رہنا، کہہ رہے ہیں کہ جی ایل پی جی ہمارے سردیوں میں ہم گیس نہیں دیں گے۔ میں سوچ رہا تھا آج اور کل 2 دن لاہور میں ذرا سردی کچھ زیادہ تھی، فری گیس نہیں آ رہی تھی، سلنڈر پہ گزارا ہو رہا ہے، اور ہیٹر بجلی کا تھوڑی دیر کے لیے جلایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئٹہ والے کیا کر رہے ہوں گے جہاں پر پانی جمع ہوا ہے سڑکوں پر، وہاں پہ کیا ہوگا جہاں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، یا بلوچستان کے دیگر دور دراز علاقے جہاں برف باری شروع ہو چکی ہوئی ہے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ عالم ہے۔ تو حکومت اپنا کمزور ترین پوزیشن پر ہے۔ عالم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج پھر احتجاجی مظاہرے کیے، اور احتجاجی مظاہرے اتنے پورے ملک میں، یعنی کوئی بھی ایسا شہر چھوٹا بڑا نہیں تھا جہاں پر پروٹیسٹ نہ ہوا ہو، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، گیس کی قلت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، تو حکومت کے خلاف ایک لاوا پکڑا ہے۔ تو ایسے میں جو سب سے بڑی جماعت ہے جو اگلی حکومت بنانے کی دعوے دار ہے، وہ چپ کیوں بیٹھی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ظاہر اندازوں سے، کچھ اطلاعات سے، کچھ انفارمیشن سے دیا جا سکتا ہے۔ میں سن رہا تھا یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب، وہ والے خواجہ آصف صاحب جن پر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف صاحب کو راضی کیا تھا کہ جی آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں، غیر مشروط ووٹ دے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی ہم، وہ جو معاملہ گیا ادھر عدالت میں چلا گیا تھا، عدالت میں نوٹیفیکیشن حکومت سے نہیں بن پا رہا تھا، تو فائنلی عدالت نے معاملہ بھیج دیا تھا، وزیر اعظم صاحب کے نوٹیفیکیشن کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے معاملہ بھیج دیا تھا پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ اس معاملے کو دیکھے، کوئی قانون سازی کرے اس پر۔ تو جب وہ قانون سازی کے لیے معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تھا تو اس کے لیے جو مسلم لیگ نون تھی انہوں نے غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے ایک آدھی کوئی ترمیم بنائی ہوئی تھی، فائنلی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی تھی۔ نوید قمر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی اب جب مسلم لیگ نون بھی غیر مشروط کر رہی ہے سپورٹ تو پھر چلیں، انہوں نے ہم سے مشاورت کی نہیں لیکن چلیں ہم کیا مخالفت لیں۔ تو اس پر مجھے یاد آیا تھا آصف زرداری صاحب کا ایک واقعہ کہ زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہوا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں مسلسل، جب وہ 2008 کی حکومت بنی تو مسلسل یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی مشرف کے خلاف امپیچمنٹ، مشرف کی امپیچمنٹ کریں، مشرف کو نکالیں۔ مشرف صدر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایک دن ہم نے حساب کتاب لگایا سارے اپنے چیزیں سیٹ کر کے، اور مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کے لیے ساری اتحادی جماعتوں کو بلا لیا، ان کے ساتھ اوکے کیا کہ جی ٹھیک ہے امپیچمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آصف زرداری صاحب نے لاہور میں آ کر گورنر ہاؤس میں اعلان بھی کیا کہ جی اب ایوان صدر میں بھی کوئی جعلی صدر ہوگا اور جیو بھٹو کے نعرے گونجیں گے۔ اور اس کے بعد جب تمام اتحادیوں کو دوبارہ بٹھایا کہ جب امپیچمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ مسلم لیگ نون والے دوست اور عوامی نیشنل پارٹی والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں جو شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب نے کہا کہ جی ہم تو حمایت نہیں کریں گے، ہماری کچھ شرائط ہیں امپیچمنٹ کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی آپ یہ مطلب آپ کا تو مطالبہ تھا، آپ کیسے اس پہ شرط عائد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب سے ہم نے اکیلے میں ملنا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور یہ سارے اپنا چودھری نثار اور دیگر زرداری صاحب سے ملے اور واپس آئے اور اعلان ہو گیا، اور زرداری صاحب نے اس کے امپیچمنٹ کا اعلان کر دیا گیا کہ جب ہم امپیچمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر آصف زرداری صاحب نے وہ جو ان کے مطالبات تھے وہ اپنے دوستوں کو بتائے، تو اس پر ان دوستوں نے آصف زرداری صاحب کو کہا، وہ رضا ربانی صاحب، خورشید شاہ صاحب، قمر زمان کارا اور دیگر جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا، یہ مطالبات آپ نے ایسے کیسے مانے؟ مطالبہ ان کا تھا اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کیوں ان کے مطالبہ آپ نے مان لیا ہوا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں مطالبات نہ مانتا تو کیا کرتا. ہم امپیچمنٹ کی طرف بڑھ چکے تھے, یہ ساری کی ساری انٹیلیجنس رپورٹس ہر چیز پہنچ چکی ہوئی تھی فوج کے پاس, مشرف کے پاس. یہ ان کے سامنے ہمیں کر کے خود نکل رہے ہیں کہ ہم انکار بھی نہیں کر سکتے, انکار کریں گے تو ٹارگٹ ہم ہوں گے اکیلے. تو وہ والا معاملہ جو تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے سارا کچھ لکھوا بھی لیتے تو میں دے دیتا. یہ اپنا آصف زرداری صاحب نے بتایا. تو اس کے بعد یہ والا جو معاملہ تھا آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا, کہ یہاں پر مسلم لیگ نون غیر مشروط حمایت کر چکی, حمایت ہو گئی, اور حمایت کے بعد پیپلز پارٹی کیا کرتی, تو انہوں نے پھر واپس لے لی تھی اپنا وہ کیا ہوتا ہے جو اپنی ترامیم تھی. تو وہی والے خواجہ آصف صاحب جو ہیں, وہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان ہاؤس تبدیلی کے بغیر ہمارے پاس آپشن, یا ہمارے پاس جو سب سے بہتر آپشن ہے وہ ہے ان ہاؤس تبدیلی کا. اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو 17 نومبر کو ہوئی تھی, یہ اصلاحات ہوئی تھی, جو قانون سازی ہوئی تھی, اس قانون سازی میں ہمیں 1.5 سے 2 درجن مسلم حکمران جماعت کے ایم این ایز کی ہمیں سپورٹ حاصل تھی. اور یہاں تک کہ ہمیں وہ ایک وفاقی وزیر بھی اس سے پہلے 1.5 سال پہلے ہم سے رابطے میں تھا کہ اس حکومت کو گرائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے عمران خان کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی کا. سوال ہوتا ہے, جن سوالوں کے جواب خواجہ آصف صاحب دیتے ہیں تو ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کچھ نہیں کر پا رہی, آگے نہیں بڑھ پا رہی, جواب وہی آ رہا ہے جو کافی عرصے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں تبدیلی کے بعد, عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد کا آپشن جو ہے نا, اس پر اتفاق نہیں ہو رہا. وزیر اعظم کون ہوں گے؟ شہباز شریف ہوں گے. وزیر اعظم کون ہوں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب نہیں بن پائیں گے وزیر اعظم, جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, اور بالکل ٹھیک کہا. لیکن وہ جملہ جو ہے کہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں اور مریم نواز نہیں بن سکتی کیونکہ وہ نااہل ہیں, وہ تو بیسیکلی ڈائریکٹ ہٹ تھا کہ جی شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنے تو ان کا تو راستہ روکے نا. یہ اعلان بیسیکلی اس طرح تھا. وہ اس اعلان کے بعد محمد زبیر صاحب بھی سامنے آ گئے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مسلم لیگ نون کے اندر, کنفیوژن جو ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر اختلافات ہیں, اور پھر یہ کہ وہ جو خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب, کہ ان کو اشارہ وہ چاہیے, ایک اشارہ وہ جو میں کافی دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی, یعنی جب تک وہ ہمیں نہیں کہے گی کہ تحریک عدم اعتماد لے آؤ, تب تک ہم نہیں لائیں گے. تو یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کو کنفیوز کیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کہاں آگے بڑھے گی. اب جو خواجہ آصف صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس میں مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ پتہ ہے کہ راستہ یہی ہے, لیکن اس راستے پر چل کیوں نہیں رہے, کیونکہ جماعت کے اندر اختلافات ہیں, جماعت کے اندر اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ رہے کہ جی 2 لوگ آگے بڑھے تو 4 لوگ پیچھے نہ کھینچ لیں. لیکن آج مجھے ایک فون آیا تھا نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی کا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جی مجھے کیا پتہ, آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہو یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہے صدر, فیصلہ چلے گا یہی, لیکن ابھی کیونکہ ذرا فیملی ہے مصروف اس طرف, دوسری طرف یعنی جو جنید صاحب کی شادی کی طرف, تو وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ چیزیں دیکھیں گے اور اس کے بعد مشاورت ہوگی, بیٹھیں گے, اور پھر ادھر سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے. اور ان کی بات کی تائید اور تصدیق ہو رہی ہے, جو بات کی ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے, کہ مارچ بہت دور ہے, مارچ سے پہلے ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ پہلے بہت کچھ تب ہوگا جب مسلم لیگ نون یک زبان یک آواز ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.